ہاتھ باندھ کے فوراً کھڑے ہو جائیں کہ کوئی بڑا آدمی ہمارے سامنے آ جائے, فوراً جھک کے کھڑے ہوں گے اس کے آگے, ٹھیک ہے. تو کیا یہ غلامی کی علامت نہیں ہے؟ کیونکہ جھکنا تو صرف اللہ کے سامنے چاہیے, ہاتھ تو صرف ہم نے اللہ کے آگے باندھنے ہیں. تو پھر یہ کیسی غلامی ہے جو ہم کسی ایسے بندے کو دیکھیں, کوئی پاورفل ہو, تھوڑا سا ہم سے اسٹرانگ ہو, تھوڑی سی اس کی مہنگی گاڑی ہو, اس نے سوٹ اچھا پہنا ہو, کوئی برانڈڈ جوتے پہنے ہو, جھوٹی اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے. پتہ ہے وہ بندہ صحیح نہیں کہہ رہا, پتہ ہے وہ بندہ غلط کہہ رہا ہے, پتہ ہے وہ بندہ کسی کو ذلیل کر رہا ہے, پتہ ہے ہمیں وہ بندہ کسی کو اذیت کر رہا ہے, ذہنی تکلیف دے رہا ہے, جھوٹی شو آف کر رہا ہے, ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اس کی. مگر اس کے باوجود صرف اس لیے کہ کہیں یہ شاید مجھے اپروو کر دے, میں اس کے ساتھ رہوں گا, میرے 4 اچھے لنکس بن جائیں گے, پاورفل بندہ ہے, اس کے کنیکشن ہے, اس کے سوشلائزنگ ہے, اور میں بھی تھوڑی سی بدماشی کر لوں گا یار. واٹ از دس؟ اس پہ بات کریں گے آج. کاشف فراز صاحب بتائیے. کیا آپ نے دکھی ترک پہ ہاتھ رکھا, پتہ نہیں یہ باتیں ہم کر بھی پائیں گے کہ نہیں. لوگ کہیں گے کہ 14 اگست کی 78ویں یوم آزادی کے اوپر آپ ذہنی غلامی کی اور غلامی کی باتیں بتا رہے ہیں. سر طلعت حسین صاحب نے جانے سے پہلے, اس دنیا سے جانے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم آزاد نہیں ہوئے, ہم آج بھی غلام ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میں تو اس بات کو 100% کہتا ہوں اور آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں. میں تو اس عوام کی بات کر رہا ہوں جو بعض اوقات ہماری بات کو, ہماری گفتگو کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ شاید ہم کوئی پاکستان یا پاکستان کے وجود کے خلاف بات کر رہے ہیں, جبکہ جب آپ نے یہ بات جذباتی انداز میں کی تو ایکچولی آپ کی پاکستان سے محبت شو ہو رہی تھی. جب میں ایک تنقید کرتا ہوں, جب میں ایک گلہ کرتا ہوں, میں ایک شکایت کرتا ہوں, میں مسائل اجاگر کرتا ہوں, میں سچ بات کرتا ہوں, تو اس سے میری پاکستان کی طرف الفت کا پتہ چلتا ہے, محبت کا پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا سوچتا ہوں, میں اس کے لیے کتنا اچھا سوچتا ہوں, میں کتنا آگے لے کے جانا کیا جاتا ہے. اور میں کبھی ہو سکتا ہے کہ جس کنٹری نے مجھے جنم دیا ہو, جس نے مجھے وجود دیا ہو, نام دیا ہو, شہرت دی ہو, کبھی اس ملک کے خلاف بات کی جا سکتی ہے. لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مثبت تنقید میں, منفی تنقید میں فرق کیا ہے. دیکھیے, جب فیض احمد فیض صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں. یہ کون سی سحر تھی؟ یہ وہ سحر تھی جس کے لیے میرے دادا امبالہ سے چلے, اپنی بہنوں کو اور ان کی عزت کو دشمنوں سے محفوظ نہیں کر سکے, اور میرے والد کی پھوپھیوں کو کنویں میں گر کر جان دینی پڑی. یہ وہ اجالا تھا جس کے لیے میرے دادا نے اپنے 2 بھائی شہید کروا دیے. یہ وہ اجالا تھا جس کے لیے میری دادی کا پورا خاندان خونی ٹرین میں شہید ہو گیا. یہ اس اجالے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے چلے تھے کہ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر ہم اپنے نظریات, اپنے دین, اپنے کلچر, اپنی سوچ اور اپنی زبان کے مطابق زندگی گزاریں گے. کیا جس کنٹری کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر, صدیوں سے جہاں ہم آباد تھے, جس ضلع میں, اس کو چھوڑ کر ہم جب یہاں آئے, تو کیا آج 78 سال کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی اجالا ہے, یہ وہی روشنی ہے, یہ وہی ملک ہے, یہ وہی وطن ہے جس کی خاطر میرے دادا نے یا آپ کے بڑوں نے قربانی دی تھی؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. آزادی کی جو سب سے پہلی علامت ہوتی ہے نا فضا, وہ آپ کی زبان ہوتی ہے. آج مجھے آپ بتائیے کہ جس زبان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے دن اعلان کر دیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی, کیا آج کسی دفتر میں, کسی بورڈ پر, کسی گورنمنٹ کی کورسپونڈنس میں, کسی عدالتی فیصلے میں آپ کو وہ زبان نظر آتی ہے آج تک؟ کیا کہیں رائج کی گئی وہ زبان؟ انگلش ہی چل رہی ہے. جب آپ غلامی کی سب سے بڑی نشانی زبان کو لے کر تبدیل نہیں کر سکتے, اور آج آپ اس فیصلے پہ لگے ہوئے ہیں کہ برٹش زبان استعمال کرنی ہے کہ امریکن زبان استعمال کرنی ہے, تو سب سے پہلے تو آپ کی غلامی کی یہیں پر پتہ چل جاتا ہے. جو انگریزی بولے گا وہ ہمیں مالک نظر آتا ہے, جو اردو اور پنجابی بات کرے گا وہ ہمیں بدتمیز نظر آتا ہے. یہ سب سے بڑا تھا جو ہم نے انکلکیٹ کیا اپنی نئی جنریشنز کے اندر. اسی وجہ سے ہمارے بچے صحیح طور پر اردو بھی نہیں بول سکتے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں, میں اسکول کی اگر بات کروں نا, ایسے اسکولز ہیں, ایسے کیسز سامنے آئے جہاں پر بندہ پنجابی بول رہا ہے بچہ, تو اس کو کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی فاؤل لینگویج ہے, آپ پنجابی کیسے اسکول میں بول سکتے ہیں؟ What is this? Is this a language you're talking with the students, with the teacher? Don't talk Punjabi.
بڑے سامنے آئی یہ بات ہے. آپ اندازہ آج کل ہم اپنے بچوں کو انگلش سکھا رہے ہیں, انگلش بولو, واو کیا انگلش بول, اور بڑے فخر سے بیٹھ کے بتاتے ہیں آپ کو پتا ہے میرا بیٹا انگلش کیسے بولتا ہے, کیا انگلش ہے اس کی, وہ تو کھا گیا ہم کو, کیا انگلش بولتا ہے, گورا کھڑا کر لو اس کو کھڑا کر لو, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون اچھی بول رہا ہے, ایسی انگلش بولتا ہے. یہی اپنی لینگویج بول دے گا تو وہ بولیں گے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہارے کس کام کی اردو, تمہارے کس کام کی پنجابی, گھر میں پنجابی میں بات نہیں کرنی ہے, بیویوں پہ غصہ کریں گے, انگلش میں بات کیا کرو, وہ بیوی پنڈو آئی ہے, ٹھیک ہے. کبھی یار پنجاب کی شاعری پڑھیں, کبھی اردو کی شاعری پڑھیں, ادب پڑھیں, پتہ چلے کیا لفظ ہیں, کیا چناؤ ہے, کیا خوبصورتی ہے, تہذیب آتی ہے بندے کے اندر, خوبصورتی, نکھار, اور کلچر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے بندہ. نہیں وارث شاہ کو, بلے شاہ کی, شاہ حسین کی زبان کو بدتمیزی کی زبان قرار دینا اور کہنا جب تم پنجابی میں بات کرتے ہو تو تم بد تہذیب ہو, جی, اور وہ زبان جو آپ کی مدر لینگویج یعنی آپ کی ماں کی زبان ہے, اس زبان کو برا کہنا, یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر اجمل کہا کرتے تھے ان کے اندر چشمہ ربوبیت, دا فاؤنٹین آف گاڈ ہیڈ جسے کہا جاتا ہے, کہ وہ ختم ہو چکا ہے. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اپنی زبان کی محبت کیا ہوتی ہے. آپ بولیں, دیگر زبانیں بولنے میں, سیکھنے میں کوئی منع نہیں کر رہا, دنیا کی جتنی زبانیں آپ کو آئیں گی یہ آپ کے سی وی میں اضافہ کریں گی, لیکن اپنی زبان کو گالی دے کر آپ یہ کام کبھی نہیں کر سکتے. سر میرا ڈرائیور بھائی ہے نا, وہ بیٹھے نہیں ادھر, ورنہ میں پوچھواتی ابھی آپ کو, وہ گئے بینک میں نا, عام سے بینک میں جا کے ایسے چیک جمع کرانے جاتے ہیں, گئے کہتے ہیں باجی 15 منٹ ہو گیا, انگلش میں ایک عورت آتی ہے وہ مجھے ادھر بھیج دیتی ہے, پریمیم ادھر تھا تو ہر چیز آپ کو پتہ ہے پریمیم کے حساب سے ذرا اپ گریڈ ہوتا ہے. اب وہاں پہ اب برانچز میں بھی ہو گیا ہے کہ یہ نارمل والا ہے, یہ تھوڑا پریمیم والا ہے, ادھر چیک جمع کروانے عذاب ہو گیا اس کو. وہ تیسرے کے پاس جائے انگلش, چوتھے کے پاس جائے, کاؤنٹر پہ جائے انگلش. دیکھ رہے ہو آپ شکل سے بندہ انسان تھوڑا سا ماڑے حالات کا ہے, یا سیدھا سادہ ہے, یا کم, ٹھیک ہے, مگر آپ جان بوجھ کے او مائی گاڈ یہ وہ یہ فضول. بھائی خبردار جو آپ نے کبھی کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی انگلش جھاڑی, مجھے ڈرائیور بھائی کا غصہ پہلے بھی تھا دماغ میں, اذیت دیتے آپ کسی کو ذہنی. آپ کی لینگویج, آپ کی ماں جب پیدا ہوئے تھے, آپ کے ابا جب پیدا ہوئے تھے, آپ کو یہ کہتے او مائی گاڈ what is this, what is this, کسی کو ذلیل کرتے ہیں, غریبوں کو ذلیل کرتے ہیں, بکواس کرتے ہیں انگلش میں. گوروں کے ساتھ کریں جا کے, آپ کو بتائیں گے وہ لوگ کیسی انگلش آپ کی, منہ پہ چنڈے ہوں گے آپ لوگ. ذلیل مت کیا کریں کسی کو گندی زبردستی کی انگلش بول کے, 4 کتابیں پڑھ کے. جس بندے کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے اس کو انگلش نہیں آتی, اس کے ساتھ کیوں بول رہے ہیں آپ, یا بول رہی ہیں آپ, یار کیا کرتے ہو آپ لوگ. سو سوری, مجھے غصہ تھا. نہیں ٹھیک کہا آپ نے. جو دوسری چیز ہے زبان کے بعد وہ ہے معاشی آزادی. مجھے بتائیے کہاں معاشی آزادی ہے آپ کے ملک میں؟ آج آپ IMF اور ورلڈ بینک کے غلام ہیں. آپ کا بجٹ 6 مہینے پہلے وہ اپنی ویب سائٹ پہ جاری کر دیتے ہیں. آج آپ نے $68 بلین ایکسٹرنل ڈیٹ دینا ہے, اب آپ نے ہزاروں بلین ڈالر انٹرنل ڈیٹ ادا کرنا ہے. آپ کا اگلے 50 سال میں پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ہزاروں لاکھوں روپے کا مقروض ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں. اگر آپ کو 1 مہینے کے اخراجات کے لیے باہر سے پیسے نہ آئیں تو آپ کی تنخواہیں نہیں چلتی ہیں. آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ پٹرول کے اوپر 6 ٹیکس لگا کر, بجلی کے اوپر 5 ٹیکس لگا کر آپ اپنا ملک چلا رہے ہیں, اور آپ یہاں بتاتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. اور 78 سال ہو گئے ہمیں آپ کو یہ جھوٹ بولتے ہوئے کہ آزاد ہیں. کب تک یہ چھنچنا ہمیں دیں گے, کب تک یہ ٹگڈگی ہمیں بتائیں گے, کب تک یہ مسخرے ہمیں بتائیں گے کہ ہم آزاد ہیں. اور تیسری چیز ہوتی ہے سیاسی اور عدالتی خود مختاری. اب اس پہ میں کیا بات کروں, ذرا نکلیے نا باہر. کل 14 اگست تھی, ذرا دیکھنا تھا کہ کن کن لوگوں کے خلاف کیا کیا ہو رہا تھا, کون سی سیاسی طور پر یہاں پر آزادی دی ہوئی ہے, اور کون سی عدالتی آزادی دی ہوئی ہے, کون سے انصاف کے جو ہیں وہ بلند ہو رہے ہیں. آج لاکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں عدالتوں کے پاس. ہمیں مت بتائیے کہ جج کم ہے ہمارے پاس, یہ ہماری ذمہ داری جج پورے کرنا. ایک انسان کے پاس سب سے زیادہ اس کے پاس کیا امید ہوتی ہے, عدالت مجھے انصاف دے گی. انصاف کہاں سے ملے گا, اور جب عدالت خود انصاف کے لیے دھکے کھاتی پھر رہی ہے, جب وکلا خود عدالت کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں انصاف کے لیے, جب ججز اپنے کیس خود دائر کر رہے ہوں, تو اس کے بعد مجھے بتائیے جسٹس جواز خواجہ نے ایک فیصلہ دیا سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کر کہ پورے پاکستان کی زبان آج کے بعد اردو ہوگی. کیا اس فیصلے کو آج تک آپ امپلیمنٹ کروا سکے ہیں؟ یہ آپ نے عدالت کو دیا. ایک یہاں پر سپاہی جو ہے وہ عدالت کے آرڈر کی وائلیشن کر دیتا ہے, کیا اس کے خلاف آپ کے پاس ریمیڈی ہے؟ کیا آپ کرتے ہیں؟ 6 مہینے آپ اس کے خلاف کیس چلاتے رہتے ہیں. تو جب تک آپ آزادی ان کو نہیں کہیں گے, ان چیزوں سے نہیں کریں گے, کبھی آپ آزاد نہیں ہو سکتے. واہ کاشف صاحب کی کیا بات, کیا شکایتیں, کیا کمپلین. صحیح بات پہ صحیح جگہ آواز اٹھائی ہے.